بتائیے کہ حکومت کی جانب سے کیا حکمت عملی اب ہو سکتی ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی زیر صدارت ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، سینئر رہنما بھی موجود تھے۔ حکومتی حلقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جویریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہے، اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو، جتنی پارٹیز ہیں ان کو ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے۔ اب آپ نے آئینی ترمیم کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم نے کولیجن ایک بنائی ہوئی ہے، اور کچھ پارٹیز کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت فارم کی، لیکن ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی آئینی ترمیم ہم نے پاس کروانی ہے تو اس میں ہمیں مولانا صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے ہر ایک سے رابطے کیے، سب سے مذاکرات کیے، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، باقی MQM، باقی جو ہماری اتحادی پارٹیز ہیں ان سب سے بات چیت ہوئی، مولانا صاحب سے بھی بات چیت ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف خود ان سے ملنے گئے، زرداری صاحب ان سے ملنے گئے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن somehow جب آخر میں 1-2 دن رہ گئے تو مولانا صاحب کو کچھ تحفظات تھے، انہوں نے اور وقت مانگ لیا۔ ہم ایکچولی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ وہ آن بورڈ ہیں ہمارے، مطلب اسی لیے ہم نے پرانا بدلہ تو نہیں اتارا انہوں نے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بہت ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور اب ان کا PDM میں حکومت میں وہ ہمارے ساتھ تھے، اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہم ایک خاص جماعت کی طرح نہیں ہیں جو ہر وقت ان کی پگڑی اچھالنے میں مصروف رہتا تھا، اور پورے جلسوں میں بھی ان کا نام بگاڑ کے لوگوں کو تو وہاں پہ تماشا لگاتے تھے۔ ہم ویسے لوگ نہیں ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ اب اس کا آئندہ کیا فیوچر ہے اس ترمیم کا۔ دیکھیں، وہ ایک ترمیم نہیں تھی، وہ تقریباً 80 سے زیادہ اس میں امینڈمنٹس تھیں، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم 18th امینڈمنٹ کے طرف واپس بڑھیں، اور اس کو پورے جو بھی خد و خال تھے اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں، جو اس میں بہتر اقدام تھے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے تحفظات کے لیے۔ تو یہ اب بھی ہمارے رابطے سب کے ساتھ ہیں، کچھ لے کچھ دے کر کے، کیونکہ کنسنسس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے سب کے ساتھ مشاورت۔ عثمان صاحبہ، آپ نے جمہوری سوچ کی بات کی، تو پھر اگر جمہوری سوچ ہے جماعت کی تو پھر مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ جماعتوں کا گلہ یہ ہے کہ ہم سے مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، مشاورت نہیں کی گئی۔ دیکھیں، مسودہ تو تب شیئر کیا جاتا ہے نا جب کیبنٹ میں پیش ہو۔ ابھی تو مسودہ کیبنٹ میں بھی پیش نہیں ہوا تھا، ادھر بھی ابھی اپروو نہیں ہوا تھا، ابھی تو اس کی مطلب ہے کہ ہم پریلیمنری اس کی یعنی کہ تیاری کر رہے تھے۔ جب وہ ہو جاتا، کنسنسس کوئی ہو جاتا، تو پھر وہ کابینہ میں جب آتی تو پھر اس کے پورے ڈیٹیل سب کے سامنے آنی تھی، اور نیشنل اسمبلی میں بھی پٹ اپ ہونی تھی۔ اب تو دیکھو نا، جب ایک پہلا سٹیپ ہی نہیں ہوا تو پھر دوسرے سٹیپ پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے ابھی بھی ہم بالکل جو مولانا صاحب کے کچھ مشورے ہیں، کچھ وہ بیچ میں شامل کریں گے، کوئی اور باقی جو ہماری جماعتیں ہیں اگر وہ کچھ کہیں گی، کچھ لے اور کچھ دے کے، کمپرومائز کر کے، جس طرح سے بھی جو بھی کرنا ہے ہم سب کا مشورہ لے کے پھر ہم اکٹھے آگے بڑھیں۔ جو بھی خواہشات ہوں گی ان کو مد نظر رکھا جائے گا۔ بڑا سافٹ کارنر ابھی مسلم لیگ نون رکھ رہی ہے ان کے لیے۔ شارٹ آنسر دیجیے گا، آپ کو بھی لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ان کا ایک بیانیہ ہے اس کو لے کے ہی چل رہی ہے، بالکل الگ تھلگ، اور اگر یہ چاہیں بھی مشاورت کرنا تو یہ اس بیانیے کی وجہ سے، اور ایک جو ان کی وہ ایک اورا بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کو لے کے اب یہ مشاورت نہیں کرتے؟ ان کے منہ سے جمہوریت کی بات سن کے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ تو وہ جماعت ہے جس نے 46 ترامیم جو ہیں وہ آدھے گھنٹے کے اندر پاس کی تھی، اور ان کو تو کہتے تھے آرڈیننس والی سرکار۔ انہوں نے ہر جو قانون اور ترامیم تھی وہ آرڈیننس کے تھرو یہ پاس کرواتے تھے، تو ان کے منہ سے تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ دوسرے انہوں نے جو کہا نا کہ وکلا نے یہ ساری وکلا جو ہے یہ ان کی تو چاندی لگی ہوتی ہے جب آپ کا سپریم کورٹ کا 20 سال تک کیس چلتا ہے،
تو ظاہر ہے جو پیشیاں ہونی ہیں یا جو ہیئرنگز ہونی ہیں وہ لائرز نے کرنی ہے نا کسی کے بہاف پہ، تو انہوں نے فیسیں بھی لاکھوں روپے میں لینی ہوتی ہے، تو وہ تو نہیں چاہتے نا کہ ہم 1 سال کی جو پابندی لگا رہے ہیں۔ ہمارا نیا قانون میں جو امینڈمنٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سال کے اندر اندر کیس جو ہے وہ نپٹانا ہے، ورنہ ان کو جو ہے سرزنش ہوگی، تو وہ نہیں چاہتے۔ یہ وکلا جو ہے یہ وہ بات کرے جو کہ عثمان صاحبہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے، کسی سائیڈ نے اوپر جانا ہے پھر نیچے بھی آنا ہے، یہ اصول ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ترامیم آپ لے کے آ رہے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو تب بھی آپ ان ترامیم پہ اٹل رہیں گے؟ بالکل رہیں گے جی، ہمیں اپنا کچھ اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ بات ساری یہ ہے، ان سے تو بات کرنی اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ ان کے بانی صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک غلط بیانیہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اتنی گھٹیا کیمپین اپنے سوشل میڈیا پہ چلوائی ہے، بار بار انہوں نے کہا کہ جی یہ ترمیمی بل آئی ان کے لیے رہا ہے، ان کی مدت ملازمت، ان کی ایکسٹینشن، حالانکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ کو ختم کرنا ہے اس کا تنازع۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ تو غلط بیانی، یہ تو بات ہی جھوٹ سے شروع کرتے ہیں، تو ان سے بندہ بات کیا کرے گا؟ باقی 80 سے زیادہ ترامیم ہیں، ان کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ انہوں نے سیبوٹاج کرنا تھا اور وہ ایک ہی بات کے لیے انہوں نے کرنا تھا، اور ان کی ویسے یہ جو مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں نا ہم بڑے ان کے فیور میں ہیں، جس دن مولانا صاحب نے اگر ووٹ ہمارے ساتھ دے دیا اس کی سپورٹ میں تو پھر تبرے بھیجنے شروع کر دیں گے، اور یہی حال انہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی تھرو آؤٹ کیا۔ پیپلز پارٹی نے تو ان کو دعوت دی تھی، آئے ہم آپ کے ساتھ بھی حکومت بنانے کو تیار کھڑے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم تو چور ڈاکو کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ انہوں نے دیکھیں جی ہر ایک کو چور ڈاکو بنایا، صرف ان کے بانی جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، صرف تھوڑا سا وہ لے لیتے ہیں، وہ القادر ٹرسٹ میں سے 450 کنال زمین لے لیتے ہیں، یا 5 کیرٹ کی ہیرے لے لیتے ہیں، یا پھر وہ توشہ خانے کے تحائف اپنے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، باقی تو وہ صادق اور امین ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں نا ان سے بندہ کیا بات کر سکتا ہے؟ میں اگر اس پہ کچھ کہہ سکوں کہ دیکھیں یہ تو میں تو اس وقت بھی تنقید کرتا تھا کہ قانون سازی طریقے سے ہونی چاہیے، یہ تو بینیفیشری تھی اسٹیٹ سسٹم کی، اس وقت یہی بانی چیئرمین کے ساتھ تھیں، اس پارٹی میں تھیں جس عرصے کا یہ ذکر کر رہی ہیں، تو مجھے یہ بات بڑی آپ میری ذات پہ بات نہیں آپ ایشو پہ بات میں ایشو پہ یہی کہہ رہا ہوں، میں تو تنقید کر رہا ہوں، جس پارٹی میں آپ کی پی ٹی آئی میں تو تنقید کر رہا ہوں کے لوگ آئے ہیں، ہم ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں، مرضی ہے وہ جس مرضی پارٹی میں جائیں جہاں بھی کھڑے ہوں، آپ کے فواد چودھری دیکھ لیں، آپ جویریہ ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے جلسوں پہ پابندی کا جو قانون لے کے آیا ہے اس کے بارے میں اچھا جلسوں پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے، پابندی کسی پہ نہیں ہے، جلسوں پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف تھی اپوزیشن میں حکومت میں تھی تب انہوں نے بھی بڑی پابندیاں لگائی تھیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، مل بیٹھ کے وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اخوندزادہ صاحب، مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئینی عدالت کی حمایت انہوں نے کی ہے، اس سے پہلے بلاول بھٹو نے بھی اس کی حمایت کی تھی، تو یہ بتائے گا تو جو ملاقاتیں بلاول صاحب کی ہو رہی تھیں مولانا کے ساتھ، کیا اس میں یہی ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اب کیا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اے ایک ہی مسودہ بنائے گی اور الگ الگ مسودے بنائے گی؟ دیکھیے جی وہ اپنا مسودہ بنائیں گے، ہم اپنا مسودہ بنائیں گے، پھر آپس میں بیٹھ جائیں گے اور جو ہم طے کریں گے وہ ہم سپریم کورٹ بار کو، وہ ہم پاکستان بار کونسل کو، ہم سول سوسائٹی کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ لوگ آئے، اگر آپ لوگ کوئی اچھی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو تجاویز دے دیں۔